امام حسین نے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی قربانیاں رہتی دنیا تک ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم عاشور کے موقع پر پیغام حضرت امام حسین کے جانثاروں کی عظیم قربانی پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، شہدائے کربلا نے ظلم کے سامنے سر نہ جھکا کر دین اسلام کو حیات نو بخشی۔ حضرت امام حسین کی قربانی ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ امام عالی مقام کا اسوہ حسنہ ہمیں ہر دور کے یزید کے سامنے سینہ سپر ہونے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اہل بیت کے مصائب آج بھی ضمیروں کو جھنجھوڑتے ظالم یزیدی چہروں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، کہا کہ عاشورہ حق، صبر، استقامت اور قربانی کا عظیم پیغام دیتا ہے۔ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی قربانیاں انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے مارکے میں حق کی سربلندی کی عظیم مثال ہے۔ پیغام حسینی عدل، رواداری، اخوت اور برداشت کے فروغ کا درس دیتا ہے۔ ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانا اور حق پر قائم رہنا ہی پیغام کربلا ہے۔ واقعہ کربلا حق اور سچ پر ڈٹ جانے والے کے لیے عظیم مثال ہے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کا یوم عاشور کے موقع پر خصوصی پیغام، کہا کہ یوم عاشور حق، صداقت، صبر، قربانی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی لازوال علامت ہے۔ واقع کربلا ہر دور میں حق و باطل کے درمیان واضح اور اجاگر کرتا ہے۔ ہمیں سیرت امام حسین سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیاں پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا شہدائے کربلا کی عظیم الشان قربانیوں کو سلام، کہا کہ سانحہ کربلا نے اسلامی تہذیب کے اخلاقی ضمیر کو نئی زندگی دی۔ حضرت امام حسین نے سیاسی اخلاقیت کا بہترین ابدی منشور پیش کیا۔ حضرت امام حسین کا نام ہر مظلوم کے لیے جرأت اور شجاعت کا استعارہ ہے۔ واقعہ کربلا عام جنگی داستان نہیں بلکہ روحانی استقامت کا روح پرور منظرنامہ ہے۔ آج ہمیں حضرت امام حسین کی روشن تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کا اعادہ کرنا ہے۔ واقعہ کربلا انسانیت کے لیے انصاف کی راہ پر چلنے کی تحریک ہے۔ یوم عاشور حق، صبر، استقامت، ایثار اور قربانی کے عظیم جذبوں کی یاد دلاتا ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی لازوال قربانیاں امت مسلمہ کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ ہیں۔ واقع کربلا ظلم، جبر اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے اور حق و صداقت کا علم بلند رکھنے کا درس دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے دین اسلام کی سربلندی اور انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ یوم عاشورہ ہمیں اتحاد، اخوت، برداشت، ایثار اور باہمی احترام کے فروغ کی تلقین کرتا ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانیاں انسانیت کے لیے ہمت، عزم اور وفاداری کی روشن مثال ہیں۔ یوم عاشورہ کے موقع پر ملک کی سلامتی، استحکام، ترقی اور قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعا گو ہیں۔ باکس ٹھنڈک بڑھائے، گرما گرمی دور بھگائے اور بل بھی آئے کم۔ چیری ایئر کولرز، کولنس ہر دم۔ ہم سب کو ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ مذہبی موقع پر کوشش رہی امن و امان کو یقینی بنائیں۔ ہمیں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سندھ بھر میں 1300 کے قریب جلوس برآمد ہوں گے۔ سندھ بھر میں 1600 سے زائد مجالس منعقد ہوں گی۔ 60,000 پولیس اور رینجرز نوجوان فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اور بل بھی آئے کم۔ چیری ایئر کولرز، کولنس ہر دم۔ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز میں واقعہ کربلا کا اصل پیغام ملوکیت، ظلم کے نظام کے خلاف جد و جہد ہے۔ سیاحوں کو 11 اسلامی عدل اور مساوات کا ہے۔ خان وعدہ رسول نے کربلا میں اپنی ذات یا اقدار حضرت امام حسین نے اپنے عمل سے ثابت کیا، باطل نظام کے سامنے خاموشی اختیار کرنا محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی وہ تو یزید۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم عاشور پر پیغام، کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا نے صبر، قربانی اور عدل کی عظیم مثال قائم کی۔
واقعہ کربلا ظلم اور تکبر کے خلاف نعرہ حق ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سانحہ کربلا کے بعد 2 ہی فرقے بچے ہیں، ایک حسینی اور دوسرا یزیدی۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم سب حسینی ہیں۔ اہل بیت کی عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں فرقہ واریت سے گریز اور اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محرم الحرام میں اہم اقدامات کروائے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ عقیدت و احترام کا مہینہ ہے، انتظامیہ ہائی الرٹ ہے، سیکورٹی کے حوالے سے سخت انتظامات کیے گئے۔ عزاداروں کے لیے اینٹی اسموک گن سے چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ جلوسوں اور مجالس کی سیکورٹی کے لیے موبائل فون سروس معطل کی ہے۔ ممبر سے بھی مذہبی رواداری اور امن کی بات کی جائے۔ سوشل میڈیا پر بھی ممکنہ مذہبی منافرت کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تیزی سے ختم کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب ہم مکمل طاقت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کر لے گا۔ ایران شدت سے ہمارے ساتھ معاہدہ چاہتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم کریں گے۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج موجود ہے۔ ہم نے 1 دن سے بھی کم وقت میں وینزویلا پر قبضہ کر لیا تھا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پاسداران انقلاب سے براہ راست رابطوں پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایرانی پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹ کام کے حکام کے درمیان جلد دوحہ میں ملاقات متوقع ہے۔ اس ملاقات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان موجود اختلافات کو کم کرنا ہے۔ فریقین مختلف تنازعات کے حل اور مستقبل کے تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے ہیں جو ماضی میں موجود نہیں تھے۔ ان رابطوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست بات چیت بھی شامل ہے۔ ایران جنگ میں پاکستان کا کردار قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یوم عاشور ایسے موقع پر آیا جب خطے میں ایک جنگ جاری تھی۔ ایرانیوں نے سنت حسین اور کربلا کے شہداء کی یاد تازہ کر دی۔ پاکستان نے دونوں ممالک کی صلح کروائی اور پوری امت کے سامنے سرخ رو ہوا۔ لبنان اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات پائے گا۔ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ ملیر کھوکھرا ندی کنارے گھر سے ماں اور بیٹی کی پھندہ لگی لاشیں برآمد۔ جہاں بہا خاتون کی شناخت صبا زوجہ محمد حنیف کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ابتدائی طور پر واقعے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں۔ لاشیں قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل۔ واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے اضلاع سبی اور کوہلو میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق سبی میں زلزلے کی شدت 4.2، سبی میں زلزلے کی گہرائی 42 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ سبی میں زلزلے کا مرکز شہر کے 57 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ کوہلو میں زلزلے کا مرکز شہر کے 65 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع تھا۔ کالعدم کمیٹی کی جانب سے عوامی حقوق کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب۔ بغاوت، پرتشدد کارروائیاں اور اسلحے کا کھلا استعمال۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ چکی۔ آزاد جموں کشمیر پولیس نے پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈڈیال سے رابلہ کوٹ اسلحہ لے جانے والے کالعدم انتشاری کمیٹی کے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد نے انکشاف کیا کہ وہ انتشاری کمیٹی کے شرپسند سرغنہ، مہران، امان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے۔ کالعدم کمیٹی کے گرفتار شرپسند نعیم نے اعتراف کیا کہ ہم ایکشن کمیٹی کے رکن ہیں اور پہلے بھی توڑ پھوڑ اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ سرغنہ مہران نے ہمیں ڈڈیال سے اسلحہ لے جانے کا حکم دیا تھا۔ لبنان میں اسرائیلی فوج نے گھروں کو مسمار اور نذر آتش کر دیا۔ لبنانی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق کارروائیاں اسرائیلی فوج کی جاری عسکری سرگرمیوں کے دوران انجام دی گئیں۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 235 ہو گئی، 1500 افراد زخمی، سینکڑوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے زلزلے سے ہونے والی ہلاکتوں اور زخمی ہونے والوں کی تصدیق کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 30,000 افراد لاپتہ ہیں۔ دارالحکومت کراکس میں کئی عمارتیں گر گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، متاثرین سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور۔ شدید زلزلے سے کراکس ایئرپورٹ بھی متاثر ہوا، جس کے بعد فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے زلزلے سے متاثرہ ساحلی علاقوں کا دورہ کیا۔ یورپ میں شدید گرمی کی لہر جاری، اسپین میں 4 روز میں 200 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔ برطانیہ کے بیشتر حصوں میں شدید ترین گرمی کی غیر معمولی ریڈ وارننگ بھی جاری۔ ٹیمپریچر 40 ڈگری کی ریکارڈ سطح پر جانے کا امکان۔ جون کے دوران گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ٹیمپریچر 35.7 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ فرانس میں جاری ہیٹ ویو سے ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ فرانس جیسا واقعہ کراچی میں ہوتا تو لوگ وزیر اعلیٰ کے استعفے کا مطالبہ شروع کر دیتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی نے کہا کہ کراچی جیسے مسائل دنیا کے دیگر بڑے شہروں میں بھی پیش آتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت فرانس میں کتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ تقریباً 40 افراد نہانے کے لیے گئے اور ڈوب گئے۔ اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود وہ غیر محفوظ مقامات پر گئے اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ گزشتہ سال میں نیو یارک میں تھی، جہاں اتنی شدید بارش ہوئی کہ ہم 2 دن تک ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکے۔ مسائل ہر جگہ پیش آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کا اعتراف کریں، یہ تسلیم کریں کہ ہمارے ہاں بھی خامیاں موجود ہیں، یہ بھی مانیں کہ ان میں بہتری کی گنجائش ہے، بلکہ بہتری لانا ضروری ہے۔